ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی. آج کل بیگمات یہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ بہت آئی ہوئی ہیں, ڈرامے دیکھ دیکھ کے. اس میں ایموشنل بلیک میلنگ ہی چل رہی ہوتی, وائٹ میلنگ تو آج کل ختم. تو وہ کہہ رہے, مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ نے یوں کیا تو پھر میں یہ کر لوں گی اور میں یہ کر لوں گی. میں نے کہا بیگم سے بولو کہ فی الحال ایڈوانس میں کر لو آپ کائنڈلی, کیونکہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں اگر بندہ آ گیا نا, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ایک صاحب تو یہاں تک آ گئے کہ میری بیگم نے زہر کی بوتل منگوا کے رکھ لی ہے, اور اس نے کہا اگر جو ہے وہ کوئی دباؤ میں ڈالا تھا کسی ناجائز بات پہ, یعنی ناجائز کا مطلب یہ کہ وہ شوہر پہ واجب نہیں ہے وہ, لیکن اس کو مجبور کیا میں یہ پی لوں گی, اور کہہ رہے لا کے رکھ لی ہے. میں نے کہا بھائی اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے, یہ تیرے گلے پڑے گی. الٹے مشورے بھی کبھی کبھار میں دیتا ہوں. میں نے کہا زہر پی لے گی اور بلی تیرے اوپر آ جائے گی, کیونکہ ایسی عورت رکھنے کے قابل نہیں ہے جو خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہو, یا مرد بھی خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہو, نکال لو بھائی اس سے پتلی گلی سے, مر جائے گا تمہارے گلے پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے نا بات بات میں ویسے ہی ڈائلاگ بولنا, یہ بھی نہیں بولو, لیکن ایک ہے آپ کو لگے کہ یہ سیریس ہو رہا ہے, پہلی فرصت میں کیا کرو بھائی. میں نے کہا گلے پڑے گی. کہہ رہے میں چھوڑ نہیں سکتا. اب اس وقت متحدہ کا دور تھا, ایم کیو ایم کا. میں نے کہا میں چھوڑ نہیں سکتا. کہہ رہے متحدہ کی ہے. میں نے کہا پھر تو اپنے لیے ایک بوتل لا کے رکھ لے, بہتر یہ کہ متحدہ کی ہے بھائی. تو خیر, تو میرے بھائی جرم کو اچھا مت سمجھو. ہاں جو جرم چھوڑنا چاہتا ہے, یہ چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, وہ قابل رحم ہے. کوئی گناہ ہو جاتا ہے, آپ کو عادت پڑ گئی ہے, جیسے شراب کی عادت پڑ گئی, چھوڑنے کی کوشش میں لگ گیا ہے, یہ بھی قابل رحم ہو سکتا ہے کہ چاہ رہا ہے چھوڑنا, تدبیر اختیار کر رہا ہے برائی سے بچ. جیسے میں کہتا ہوں جن کو عادت پڑ گئی کسی گناہ کی, چھوٹ نہیں رہا, تو جرمانہ رکھیں اپنے اوپر, کوئی سزا دیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ. تو یہ چاہ رہا ہے, تو جو اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے, بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا, تو یہ بھی قابل رحم ہے. لیکن ڈھیڑ بن کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پلان ہی نہیں کر رہا کہ میں نے نماز کی پابندی کیسے کرنی ہے, میں نے شراب کیسے چھوڑنی ہے, میں نے زنا کیسے چھوڑنا ہے, بد نظری کیسے چھوڑنی ہے, فحش فلمیں کیسے چھوڑنی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں 27ویں رات میں آ کے گڑ گڑا کے رو کے بخشوا لوں گا. تو این خیال است, اور یہ احمقوں کی جنت اسی کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, اسی کو کیا کہا جاتا ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے. سب سے آدھے مسئلے تو نماز حل کر دیتی ہے, 5 وقت باجماعت نماز پڑھو تو ویسے ہی آدھے سے زیادہ برائیاں چھوٹ جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.